سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب قیلا کہا جائے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، ناس لوگ قالو کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائے، کما جیسے آمنا ایمان لائے، صفاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہ صفحاء بے وقوف، و اور لیکن لا نہیں یعلمون جانتے۔ تفسیری ترجمہ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ خبردار بے شک وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کے متعلق آپ درس قرآن سماعت فرما رہے تھے۔ آیت نمبر 8 تا 20 ٹوٹل 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ آج آیت نمبر 13 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ خالق کائنات نے اس بات کو واضح کیا کہ جب اہل ایمان ان منافقوں کو ایمان کے متعلق کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، کہ تم صحابہ کے ایمان کی مانند ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ جناب اس زمانے کے منافقین صحابہ کرام کو قرآنی شہادت کے مطابق معاذ اللہ احمق و بے وقوف سمجھتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ روافض یا روافض کے اعلی کار بن کر صحابہ کرام پر سب و شتم کر کے ان منافقین کی روش پر چل رہے ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ جس شخص کا ایمان ان کی طرح نہیں وہ بے ایمان ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، صحابہ کرام کا بارگاہ الہی میں اتنا عظیم مقام ہے کہ ان کے گستاخان کو خالق کائنات نے خود جواب دیا۔ بے شک منافق گستاخ صحابہ ہی احمق و بے وقوف ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ روایت بھی ملے گی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کی بارگاہ میں سونا خیرات کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک یا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب ایک مد تقریباً 1 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تب بھی صحابہ کرام کے 1 کلو خیرات کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جناب اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر یہ کہا جائے گا کہ ہماری کروڑوں رکعات نفل صحابہ کرام کے 2 رکعت نفل کے برابر نہیں ہو سکتے، تو بالکل درست ہے، کیونکہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ایک لمحہ رہنا غیر صحابی کا ساری عمر کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، مذکورہ آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جہاں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا درست نہیں، وہاں اہل بیت اور اولیاء کرام کے شان میں بھی
गुस्ताखी करना जायज़ नहीं। अहले बैत के मुतालिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया उसने नजात पा ली। और औलिया किराम के मुतालिक अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि रब कहता है, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का मसलक पाक साफ और सुथरा है, जिसकी बुनियादी तालीम में दाखिल है कि अपने मोहसिनीन का अदब एहतराम करना हम पर लाजिम है, क्योंकि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। आखिर में गुस्ताखाना सहाबा के लिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, बेशक सहाबा किराम के गुस्ताख मुनाफिक ही अहमक व बेवकूफ़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि तू हमें सहाबा किराम अहले बैत और औलिया इज़ाम की ताज़ीम व तौक़ीर करने की सआदत अता फरमा और मौजूदा दौर के मुनाफिकीन के शर से बचा। आमीन। उठो कुरान इस सिलसिले को आप हजरात देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल वसीम ज़ियाई और हमारे फेसबुक पेज मरकज़ुल उलूम पर। और मज़ीद इस्लामी मालूमात और दीनी किताबों के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.wasimziai.com। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो